بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 19واں پارہ ہے وقال الذین۔ امید کرتی ہوں کل کے پارے میں سے ہم نے سبق سیکھا ہوگا اور اللہ کی حمد و ثنا کی ہوگی، اللہ کے نام کی تسبیحاں ضرور پڑھی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں ہر پارے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ نام الفرقان، کسوٹی، میزبان۔ نزول کا پس منظر، کفار مکہ کا آخرت کا انکار۔ اب یہ صورت کس لیے نازل ہوئی ہے؟ اندھے اور دیکھنے والے کا فرق بتانے کے لیے۔ کیا پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حق اور باطل کا فرق اسی میں بتایا گیا، جو حق پہ ہے اور جو نہیں ہے اس کا فرق اس صورت میں بتایا جائے گا۔ مرکزی پیغام کیا یہ صورت دے رہی ہے ہمیں؟ قرآن حق و باطل میں واضح فرق کرتا ہے، ہدایت اور گمراہی کو جدا کرتا ہے، سب جہانوں کے لیے تنبیہ ہے۔ سب کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف اور صرف قرآن سے ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اگر درست کرنا ہے تو اس کی ایک ایک آیت کو انشاءاللہ کہہ کے اپنے خون میں پانی کی طرح شمار کر لیں۔ توحید، توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے دلائل، کائنات کی تخلیق، سورج، چاند، ستارے، دن رات کا نظام، بارش اور زمین کی زندگی، عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دن رات کا نظام چلانے والا اور حق و باطل کا فرق بتانے والا، ہمیں یہاں پہ اپنی توحید کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دن اور سورج ہے، کوئی اور نہیں نکال سکتا، ستارے ہیں کوئی اور نہیں روشن کر سکتا، میں کرتا ہوں، دن سے رات، رات کو دن سے میں نکالتا ہوں، بارش برسا کر زمین کو زندگی میں دیتا ہوں، اور پھر میرے علاوہ عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، گواہی دے کیا اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ۔ کفار کے کیا اعتراضات تھے؟ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، خزانہ یا باغ کیوں نہیں دیا گیا اس کو؟ استغفر اللہ۔ پتہ ہے جس نے نہیں ماننا نا وہ کسی طریقے سے نہیں مانیں گے، جس نے مان لینا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ اگر بتا رہی ہے نا تو ہم نے مان لینا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اعتراض نہیں کرتے، جنہوں نے نہیں ماننا نا وہ کچھ نہ کچھ آپ کا نقص، کبھی یہ سوال کبھی وہ سوال، کبھی ایسے کبھی ویسے، جیسے سورۃ البقرہ میں شروع میں کہا کہ قربانی کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، ٹھیک ہے، اور کس وقت قربان کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتایا، وہ کیا ہو گئے، پھنس گئے۔ پھر اب کیا لاسٹ پہ حکم آیا، اب تمہیں دینی پڑے گی، فرض ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہ تو انسانوں کی طرح ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا انسانوں کی طرح، انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انسانوں کے اندر انسانوں جیسے ہی رہ کر بتانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ہلا بنا، یہاں سے کیا ثابت ہوا، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، وہ کیڑے نکالتا رہے گا۔ اللہ کا جواب اور تسلی، جب لوگوں نے ایسے ایسے سوال کیے نا تو کبھی کبھی دل اس طریقے سے ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ اللہ کا جواب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء بشر تھے، بندے تھے،
وحی کے ذریعے منتخب کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سابقہ نبی بھی آزمائشوں سے گزرے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صبر کیجئے، ان کی باتوں پہ غم نہ کریں، کیونکہ جتنے پہلے نبی بھی آئے تھے ان کو بھی یہ آزمائشوں میں آزمایا گیا تھا، تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اس سے پتہ چل گیا جب جب آپ دین کا کام کریں گے نا، آپ کو لوگ آگے گالیاں دیں گے، پتھر ماریں گے، آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، کبھی آپ کے کریکٹر پر، کبھی علم پر، کبھی فیل، کچھ نہ کچھ وہ ان کو برا لگے گا۔ جس نے نہیں ماننا اس کے ہیلے 100 بہانے، ٹھیک ہے۔ اب آخرت کا بیان ہے پھر سے، جزا اور سزا کب ہوگی؟ روز حشر میں، قیامت کے مناظر، مجرموں کی حسرتیں، اہل ایمان کی کامیابی، جنت اور جہنم کا ذکر ہے اس صورت میں۔ مجرموں کی کیا حسرتیں ہوں گی؟ ہائے کاش مجھے باجی مدرسے والی بتا رہی تھی نا، کاش سن لیتی تو آج میں جہنم میں نہ ہوتی، لیکن تب فائدہ نہیں ہوگا کوئی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے حسرت نہیں کرنی ہے، رشک کرنا ہے۔ اللہ اس کو دین دیا ہے، حسد بھی نہیں کرنا، حسد ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، اگلے کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ رشک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گھر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو حسن دیا، اللہ تعالیٰ اس کو علم دیا، اس کو عمل کی توفیق دی، نماز کی توفیق دی، اللہ مجھے بھی عطا کر۔ اللہ اس کو جو دیا، اللہ میں راضی ہوں، اللہ مجھے بھی عطا کر، مجھے بھی اچھا لگے، اللہ آپ کو دے دے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے ہائے میں نے کیوں نہیں کیا، ہائے یہ حسرت ہے نا، جو یہ آخرت میں ہوگی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے ملاقات کی امید رکھنی ہے، پکی رکھیں گے کہ میں نے اپنے رب سے ضرور ملنا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہے۔ لیکن کیسے؟ ایمان کی بنیاد مضبوط ہوگی تو، مومن کی آرزو، حساب کا یقین، جواب دہی کا احساس اگر ہوگا کہ میں جو بھی کر رہی ہوں نا مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، حساب پہ یقین ہونا چاہیے کہ حساب ہونا ہی ہونا ہے۔ سورۃ الفرقان کی 21 آیت ہے، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائے، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نفس اور حد سے گزر گئے ہیں، یہ اپنی سرکشی میں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ بڑے گھمنڈی لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے پاس چل کے آئے، فرشتے ہمارے پاس چل کے آئے، یا اللہ ہمارے سامنے ظاہر نظر آئے تو پھر ہم مانیں گے۔ بڑی آکڑ ہے ان کے اندر، اللہ فرما رہا ہے۔ ملاقات کا یقین پیدا کرنا ہے، کیسے؟ عاجزی اختیار کر کے، نیکی کی رغبت، ایک دوسرے کو نیکی کے لیے اجاگر کرنا ہے، ان کے اندر جو کمی ہے نا اس کو بار بار یاد کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل میں صبر کرنا ہے، اور کہنا ہے، آگے بتانا ہے کہ بھئی صبر سب سے بڑا خزانہ ہے، اگر ہمیں اس کے بدلے جنت مل جاتی ہے تو کتنا اچھا سودا ہے نا، تو صبر کر لیتے ہیں۔ اخلاق فی العبادت، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے، محبت کے ساتھ، جیسے کل کے پارے میں ہم نے 18ویں پارے میں پڑھا نا، خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے۔ پھر اور کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچاؤ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی پوری ہم نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ملاقات کا انکار پیدا کرنا، کون کرتا ہے پیدا؟ تکبر، یہ انسان کے اندر جو میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، میں ایسا کر سکتی ہوں، میں ویسا نہیں کر سکتی، یہ کس میں جاتا ہے؟ تکبر شیطان کی نشانی ہے، اکڑ ہے اس کے اندر، اور اکڑ شیطان اور مردے کی پہچان ہے، مردہ بھی اکڑ جاتا ہے نا۔ پھر بغاوت، دل کا غرور، سرکشی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا نقصان؟ ہمارا ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہماری نہیں ہو سکے گی، ہم دور ہو جائیں گے، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو تکبر، دل کا غرور، سرکشی، بغاوت یعنی جھگڑا اور فساد، یہ ساری چیزوں کو ہم نے ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔
موجودہ دور کی آزمائشیں مطلب ابھی جو ہمارا دور چل رہا ہے نا، اس میں ہماری آزمائشیں کون کون سی ہیں؟ دنیا کی دوڑ، گھر بنانا ہے، شادیاں کرنی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لانا ہے، نکالنا ہے، بس ایک یہ والی دوڑ ہے ہماری، دین کے لیے دوڑ نہیں ہے۔ سرمایہ داری ذہنیت مطلب کہ میرے پاس زیادہ مال ہو، بس ہر وقت ذہن میں یہی کیسے آئے، اسٹیٹس کا معاشرہ میں اتنا زیادہ نشستیں ہیں کہ بس میری سب سے زیادہ اسٹیٹس ہائی لائی میرا ہی ہو، وی آئی پی اسٹیٹس میرا، جواب دہی کمزور احساس، آخرت کو تو نظر انداز ہی کر دیا ہے۔ یہ تو ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ میں نے مر کے جواب دینا ہے، ہنس دیتے ہیں آگے سے، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، اچھا اثر پڑے گا، پھر کیا ہوگا، اس سے اچھی صحبت میں بیٹھنے سے مومن صالحین کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اب مومن کون ہے آپ چیک کر لیں، پھر محبت رسول اس کے اندر پھر پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب سے میری محبت کم نہ ہو جائے، پھر وہ نیکوں میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ وہاں پہ اللہ نبی کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ سے محبت پیدا کروائی جاتی ہے، جنت میں ملنے کا شوق دلایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو جنت کا شوق دلایا جاتا ہے۔ یہ کون دلواتا ہے، صالحین لوگ، نیک لوگ۔ اب یہاں پہ سورۃ الفرقان 27 آیت ہے، ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا۔ کب، آخرت میں، جب شرمندہ ہوگے نا، جب پتہ چل جائے گا نا چڑیا چگ گئی کھیت، اب چلو جہنم میں، چلو سیدھے ہو جاؤ، بالوں کی پیشانی سے کھینچتے ہوئے فرشتے لے کر جائیں گے، تو پھر پتہ کیا کہیں گے، پھر یہ کہیں گے ہائے کاش میں اپنے نبی کا ساتھ دے دیتی، ان کا کام کر لیتی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیاری بہنوں۔ ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورۃ الفرقان کی 28ویں آیت۔ اس وقت کیا کہیں گے، کاش میں نے فلانی سہیلی نہ بنائی ہوتی، اس کے پاس نہ میں بیٹھتی تو میرا وقت بھی ضائع نہ ہوتا، تو میں آج جہنم میں بھی نہ ہوتی، پھر اس کو بہکائے میں آ کر میں نے یہ نصیحت نہ مانی ہوتی۔ اب کیا، سارا کچرا دوسروں پہ ڈال دیا، کیا اللہ نے آپ کو ذہن نہیں دیا، اللہ نے آپ کے اوپر خود مختاری نہیں دی کہ تمہارا جدھر دل کرتا ہے آپ جائیں، چلیں، کھائیں پیئیں، اٹھے بیٹھے، یہ دنیا آپ کی ہے۔ تو روز آخرت پتہ کیا کریں گے، انہوں نے مجھے بھٹکا دیا تھا، انہوں نے مجھے اس سائڈ پہ لگا دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تب آپ کہیں گے کاش مجھے کہا گیا تھا کہ میں دین کا کام کر لوں، دین کی مجلس میں بیٹھ جاؤں، لیکن میں نے نہیں کیا، کاش میں کاڑی لیتی تو آج بچ جاتی، تو تب کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، فائدہ تو اب ہے۔ اب کہ اللہ میں نے توبہ کر لی، اللہ اب نہیں، اب میں دین کا کام کروں گی، اللہ اب نہیں بھٹکوں گی، اب نہیں چھوڑوں گی قرآن، اب نہیں دین والوں کا ساتھ چھوڑوں گی، اب میں چلوں گی، میرے ہاتھ سے نیکیاں، پیسے کسی کے ہوں گے میں دوں گی، صدقہ کوئی کرے گا میں بانٹوں گی، کام کوئی کرے گا دعوت میں دوں گی، پڑھ کے کوئی سنائے گا دعوت میں، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا، غلط دوستیاں نہیں کرنیاں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پہ پھر افسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہائے میں نے کیوں نہیں دیا ساتھ۔ دوستی اور زندگی کا راستہ، دوستی محض تعلق نہیں ہے، راستہ ہے۔ دنیا کے لیے دوست، دنیا کی دوڑ، جو دنیا کے دوست ہوتے ہیں نا، جنہوں نے صرف کھایا پیا، اچھا لباس، میک اپ، حجاب، ایسا فلانی جگہ پہ آج چلے جاتے ہیں، برانڈیڈ سوٹ ہے، سیل لگی ہوئی ہے، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ بانٹا جا رہا ہے، ادھر سے اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ ساری کیا ہے، گھر بنا لیتے ہیں، رشتے اچھے دیکھ لیتے ہیں، ہیلپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، چوری سیائی جیسے بھی آئے مال اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے، دنیا کی دوڑ ہے۔ تو یہ دنیا کے دوستوں کے ساتھ صرف دنیا کی ہی دوڑ ہوگی۔ آخرت کے دوست کون سے ہیں، جو آپ کی آخرت کی تیاری کرواتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں، جنت میں جائیں، دونوں کی کامیابی متوازن یعنی مضبوط گروہ، وہ چاہتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں،
میری ساتھی بھی جنت میں جائیں، اللہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ جتنے بیٹھتے آئے ہیں 4 سال سے مسلسل، وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں۔ اللہ کرے کہ وہ پلٹ کے آ جائیں، ہم سارے مل جائیں اور مل کے ہم جنت میں جائیں۔ اس سے پہلے دنیا میں جنت دیکھیں، اللہ کا گھر دیکھیں، پھر ہم اللہ اس کے نبی کا در دیکھیں، پھر ہم جنت میں جائیں مل کے، جنت کی، ایمان کی جنت کی ساتھیاں بنیں۔ تو صحیح دوست کی اہمیت کیا ہے؟ دوست وہ نہیں جو صرف ہنسنے کے لیے ساتھ دے، اصل دوست برائی سے روکتا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت اور خوف ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا اصل دوست کون سا ہے، جو ہنستا ہے، چسکے لگاتا ہے، مستیاں لگاتا ہے، ٹائم ویسٹ کرتا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ برائی سے روکتا ہے۔ یہ نہ کرو، یہ غلط چیز ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ یہاں پہ تمہارا وقت ضائع ہوگا، قرآن کے پاس بیٹھنے سے تمہارا فائدہ ہوگا، اللہ اللہ بھی کر لو گے، اللہ کی تسبیح بھی کر لو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھ لو گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے محفوظ پڑا ہوا، ہم اس کا مطالعہ بھی کر لیں گے، اس سے اپنی زندگیوں کو سیٹ کر لیں گے، اپنے بچوں کو آگ سے بچا لیں گے، اپنے محلے کو آگ سے بچا لیں گے۔ پھر دوستوں، قرآن میں دوستوں کے بارے میں ہدایت، وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو متقی لوگ ہوں گے نا، نیک لوگ، جنہوں نے نیک جب ان کو بتایا گیا انہوں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو چھوڑ کے، ان کو تو میں اپنا دیدار کرواؤں گا، میرے نبی حوض کوثر پلائیں گے اور وہ جا کے اسٹیجوں پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوگا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت ہے؟ یہاں پہ ہمیں میسج مل رہا ہے کہ دوسروں کو، جو مومن نہیں ہے نا، مسلم نہیں ہے نا، اس کو دوست نہ بناؤ۔ ہاں، ان سے اچھا اخلاق کرو، جیسے عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا رویہ، وہ سارا کچھ کرو، ہیلپ بھی کر دو، لیکن اسے اتنی مضبوط دوستیاں نہ بناؤ، ان کو دین کی باتیں نہ جا جا کے بناؤ کہ وہ اس پہ مذاق بنانا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اچھی دوستیاں کرنی ہے۔ پھر عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے پتہ ہے کون سے ہیں؟ رحمان کے بندے، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادتیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ آگے 5 راتیں تک آئیں گی نا، ان کے لیے اللہ نے بتا دیا ہے، جو راتوں کو جاگیں گے، سجدے کریں گے، قیام کریں گے۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو۔ ٹھیک ہے، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے، یعنی کہ وہ زیادہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، درمیانہ رہ کے نا، اتنا زیادہ خرچ بھی نہیں کر دیتے اور اتنا کم بھی نہیں کرتے، ایکول برابر رہتے ہوئے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اتنی فضول خرچی بھی نہ کرو اور کنجوسی بھی نہ کرو، ٹھیک ہے، نارمل ہاتھ رکھنا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکارے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو میں نے حرام کر دیا وہ حرامی، اور جان بوجھ کے ناحق پھر کسی جان کو قتل بھی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے جان لینا حرام کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پھر بھی یہ زنا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، میرے سوا کسی اور بندوں کو جا جا کے پکارتے ہیں، ان سے مددیں مانگتے ہیں، تو وہ پھر اپنے جو گناہ کر رہے ہیں نا، ان کا بدلہ ان کو ملے گا۔ اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، تو پھر وہ عمل صالحہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفرقان کی 72 آیت ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر
ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کی طرف آتے ہیں۔ پھر سورۃ الفرقان کی 73 آیت ہے، تو وہ اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک چیز پہ لکیر پہ فقیر نہیں ہوتے، اللہ نے انسان کو یہ ذہن دیا ہے، شعور دیا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا استعمال کرنا ہے۔ جو دعائیں مانگا کرتے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگار کا امام بنا دے، سورۃ الفرقان 74 آیت ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب اللہ نے یہاں پہ کس کی صفتیں بتا رہے ہیں؟ جو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے برے کام کرتے ہی نہیں ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہر وقت تسبیحاں پھیرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، اندھے بہرے بن کے بیٹھے نہیں رہتے، گونگے بن کے بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، بار بار دیتے ہیں، رک جاتے ہیں 4 دن بعد، 1 دن بعد، صبح سے شام کو جا کے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں، ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، کہ ان کو پرہیزگار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان کو۔ 75 آیت ہے، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، سبحان اللہ، اداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا، اللہ اکبر، جنت ملے گی، جنت، اگر تم صبر کر لو گے۔ صبر کے پھل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے ادب کے ساتھ ان کا ویلکم کیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا وہ مستقر مقام ہے، مستقل ادھر رہنا ہے، ہمیشگی کی زندگی، جنت، جانا ہے جنت میں۔ آپ کا استقبال دنیا میں نہیں کبھی کسی نے کیا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، معزز طریقے سے، صبر کرنے والوں کو بلند والی جنت ہے نا، جو جنت الفردوس، وہ والا گھر اللہ عطا فرمائے گا، انشاءاللہ ہم لیں گے، انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ میں عہد کیا کریں، اپنے ضمیر کو، اپنے جسم کو تیار کیا کریں، سست نہ پڑا کریں۔ عباد الرحمن کی صفات کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی پھر سے صفات، عاجزی سے چلتے ہیں، رات کی عبادت اور تنہائی میں اللہ سے تعلق بناتے ہیں، رات کو اپنی چرپائی پہ جا کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، سارے دن انہوں نے کون کون سا برا کام کیا وہ سوچتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو صدقے کا کہا گیا تھا انہوں نے نہیں کیا تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ مجھے بھی عطا کر دینا، میں بھی دینا چاہتی ہوں، آخرت کا خوف اور جنت کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میں نے جنت میں جانا ہے، اللہ وہ میوے کھانے ہیں، استقبال کروانا ہے۔ جھوٹی گواہی نہ دینا پاکیزہ کردار ہے، کبھی بھی کسی کی جھوٹی گواہی نہ دے، جتنا مرضی کوئی آپ کے ساتھ اچھی دوستی ہو، اس کی جھوٹی گواہی کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی آپ کو سمجھاتا ہے نا تو یہ آپ خوش نصیب ہے، آج کے دور میں کوئی نہیں سمجھاتا ہے، اگر آپ کو کوئی اچھے برے بتانا چاہتا ہے، آسان راستہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ چل لیں، اس کو رفیق بنا لیں، اس کو دوست بنا لیں، اس کے ساتھ چل لیں، ساتھ دے لیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے اور کیا ہے؟ نصیحت پر غور و فکر کرتے ہیں، جب ان کو کچھ کہا جاتا ہے نا تو وہ عمل کرتے ہیں، اللہ نے ذہن دیا ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں، صبر و استقامت اور انعام بلند درجات والے پانے کا شوق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم شوق رکھتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ قیام اللیل، یعنی جب رات کو جاگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرائض سے آگے نوافل، پہلے فرض ادا کرتے ہیں پھر نوافل، پھر اللہ سے ملاقات کا شوق، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خود آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، خود سب کے لیے کھانا لگانا چاہتے ہیں، خود سب کو صفے لگا کے دینا چاہتے ہیں، خود قرآن کھول کے رکھنا چاہتے ہیں، خود قرآن والی جگہ صاف کرنا چاہتے ہیں، خود کھلائے تو برتن دھونا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا خوف، عبادت میں عاجزی
और तवक्कल यानी अल्लाह पे भरोसा करना चाहते हैं। ये अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे, अल्लाह ने फरमाया, देखे कब से अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दे रहा है कि मेरे बंदे ऐसे हैं, मेरे बंदे ऐसे हैं। अल्लाह करे उन सब में हम आ जाएँ। फिर रिसालत और हक व बातिल में फ़र्क बताया गया। हक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बातिल फ़िरौन। कौमों के वाक़यात बताए गए, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कौमे आद, कौमे समूद, वादे की खिलाफ वर्जी की इन्होंने, फिर इनके कौम के साथ क्या हुआ, इनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत हो गए। ईमान क्या है? निजात का रास्ता है, सब्र और कुर्बानी का रास्ता है। तो इसलिए हमने पक्का सच्चा ईमान वाला बन जाना है ताकि अल्लाह ताला हमें निजात दे दे। ठीक है? तो ये हमने दिन रात जितनी कोशिशें हैं ना, ये हमने करनी है। अल्लाह पे तवक्कल करना है, अल्लाह पे भरोसा करना है। और आज अल्लाह ने पूरी ये सारी लेसन में ना हमें ये बताया कि मेरे बंदे ऐसे हैं। तो हमने इंशाल्लाह अल्लाह के बंदे बन के अल्लाह और नबी से हमने इनाम लेना है जन्नत का। और हम सब ने मिल के जाना है, एक ग्रुप बना के जाना है। इंशाल्लाह अल्लाह लेके जाएगा। अल्लाह के घर भी मिल के जाएंगे, इंशाल्लाह जन्नत की ईमान की साथियाँ भी बनेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको अमल सालिहा करने की तौफीक अता फ़रमाए और मुझे भी बेहतरीन तरीके से कुरान का फ़हम अता फ़रमाए ताकि मैं बेहतरीन तरीके से अल्लाह से डर और मोहब्बत का तज़किरा करके आपके ईमानों को और मज़बूत करवा सकूं, ताकि हम अल्लाह की पाकी, अल्लाह की हम्दो सना, उसकी तस्बीह मिलकर करें। ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके हक़ में हमारी हर दुआ को कबूल फ़रमाए। आमीन।